ہم یہ کر رہے ہیں سورہ اخلاص کی تفسیر جو علامہ نے کی ہے، اور ہم نے پہلی آیت کی تو کر لی تھی پچھلے ہفتے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، وہ ہم نے کر لی تھی۔ میں یہ علامہ کے اشعار کچھ وہ دیکھ رہا تھا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کائنات کی جو بنیاد ہے، اس کی جو نہاد ہے، وہ ترفگی کے اوپر ہے۔ دیٹ از بیسڈ آن چینج۔ سو جو زندگی میں مضبوطی اور پائیداری پیدا ہوتی ہے، وہ تقلید سے نہیں ہوتی، وہ نئے راستے دریافت کر کے ہی ہوتی ہے۔ سو علامہ کہتے ہیں کہ زند دل خلاق آثار و دہور، جانش از تقلید گردد بی حضور، یعنی کہ جو ایک زندہ دل شخص ہے، ایک آزاد مرد حر، وہ وقت اور لمحات وہ خود پیدا کرتا ہے، وہ مطلب نئی جہان میں چیزیں جو ہے وہ لے کے آتا ہے، جہان کو ایک حیات نو دیتا ہے وہ۔ سو اس کی جان جو ہے وہ تکلیف اگر وہ کرے تو اس کی جان جو ہے وہ بے حضور ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کا جو ہے وہ اگر وہ تقلید کرنے سے اپنی حضوری کھو بیٹھتا ہے، یعنی اس کا لنک ہے خدا کے ساتھ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ چن مسلمانان اگر داری جگر، اگر تمہارے پاس وہ مسلمانوں والا وہ جگر کا مطلب ہے حوصلہ رکھنے والا، اگر تمہارے میں کیپیسٹی ہے کہ نئے راستے جو تلاش کرنے کی، در ضمیر خیش و در قرآن نگر، تو پھر اپنے ضمیر کی گہرائیوں میں اپنی اوپر ذرا نظر ڈالو کہ تمہارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے، اور قرآن کے اندر جو تمہیں وہ راستہ دکھانے کی جو تلاش کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر موجود ہے، اور قرآن کی طرف دیکھو، وہ تم کو نیا راستہ دکھائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ صد جہان تازے در آیات اوست، کہ سینکڑوں نئی تازہ آیات جو ہیں، مطلب سینکڑوں نئے جہان قرآن کی آیتوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اسرہا پیچیدے در آنات اوس، اور کئی زمانے جو ہیں وہ ان آیات کے لمحوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یک جہانش عصر حاضرہ بسست، تو جو تمہارا زمانہ جس میں سے تم گزر رہے اس کے لیے صرف ایک ہی اس کی انٹرپریٹیشن یا اس سے ایک ایسے جہان کو تلاش کرنا، وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ وہ گیر اگر در سینے دل مانی راسست، تو اس زمانے کو، نئے زمانے کو، اس کو پکڑو، اسے اپنی گرفت میں لے کر آؤ۔ اگر تمہارے سینے میں ایک ایسا دل ہے جو کہ معنی کی یا حقیقت کی یا اس کی حکمت کی وہ صلاحیت رکھتا ہے۔ سو جو بندہ مومن از زیاد آیات خداست، ہر جہان اندر برے او چن کو باست، کہ یہ جو بندہ مومن ہے، یہ بھی تو ایک خدا کی نشانی ہے۔ مطلب کہ کس طرح نشانی ہے؟ مطلب کہ بندہ مومن وہ ہے جس نے خدا کی صفات کو اپنے اندر جذب کیا ہوتا ہے۔ سو اس کے جو ہے وہ کہ جتنے بھی جہان ہیں وہ اس کے پہلو میں ہیں، اس کی گرفت میں ہیں، اس کی ریچ میں ہیں سارے، کیونکہ چن کوہن گردد جہانی در برش، جب وہ ایک جہان جو ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے، مونوٹنس ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی نئی یا تازہ پیغام اس کے اندر وہ نہیں رہتا، تو می دہد قرآن
جہانی دیگرش، تو پھر اس کو قرآن جو ہے وہ ایک اور جہان اس کو عطا کرتا ہے۔ تو اس پیرائے میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سورہ اخلاص کی جو تفسیر ہے کہ یہ ایسی تفسیر اس وقت کے لیے علامہ نے اس کو استعمال کیا ہے جبکہ مسلمانوں کو بہت سب سے زیادہ ضرورت تھی اتحاد اور یکجہتی اپنے اندر پیدا کرنے کی، اینڈ انفارچونیٹلی ہم وہ کر تو نہیں سکے۔ لیکن یہ جو بات آپ کو یہ بیان کر رہی ہیں جاوید نامہ سے ان کے اشعار ہیں، تو آپ وہ دیکھیں کہ یہ جو تفسیر ہے یہ اپنی ہی نوعیت کی ہے۔ ہم روز اپنی جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ قل ہو اللہ جو ہے یہ ہم ضرور پڑھتے ہیں، موسٹ آف اس ریڈ دیٹ، لیکن ہم اس کے ایسے اس کی تفسیر سے بے خبر ہیں۔ مطلب کہ ہمارے لیے وہ ایک روٹین، ایک ریچولسٹک قسم کی چیز بن گئی ہوئی ہے، اس میں سے ہم وہ نئے معنی تلاش نہیں کرتے، ایسا مفہوم جو ہے وہ تلاش نہیں کرتے جو کہ ہم اس کو اپنے موجودہ وقت پہ اپنی سوسائٹی کے اوپر اس کا اطلاق کر سکیں اس کو۔ سو یہ علامہ نے جس طریقے سے کیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو اطلاق اپنے اوپر اس کو کریں اور اپنے اندر وہ اتحاد اور یکجہتی جو ہے وہ پیدا کریں۔ سو اس کا جو قل هو اللہ احد کا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علامہ ہمیں یہ تلقین کر رہے ہیں کہ جس طرح خدا کی ذات احد ہے، یعنی کہ وہ یکتا ہے اور شان یکتائی بھی رکھتا ہے، تو اس کی مثل اور کوئی ہستی نہیں ہے۔ سو اے مسلمانوں، تم بھی ایک اس قسم کی ایک منفرد یکتا امت وہ بناؤ اپنے آپ کو جس کی مثال اور کوئی نہ ہو۔ مطلب کہ یونیکنس کے اوپر اور انڈیویجویلٹی کے اوپر آپ وہ دیکھیں گے جس کا کوئی ہمسر نہ ہو۔ تو دوسری آیت ہے کہ اللہ صمد، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ رب ہے، پرورش کرنے والا ہے، وہ بے نیاز ہے، مطلب کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح اس آیت کی روح سے علامہ آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ مسلمان کو بھی مال و اسباب کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ You should not be like a prisoner to the worldly, wealth and status and اس قسم کی چیزوں سے۔ سو مسلمان کو بھی مال و اسباب کا محتاج نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ بس یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ سب کچھ چھوڑ کے تو آپ وہ کنارہ کش ہو کے دنیا سے بیٹھ جائیں۔ آپ بس مطلب وہ یہ ہے کہ اس جو ہے وہ یور فیتھ ان گاڈ جو ہے اس کے اوپر آپ ان چیزوں کو ترجیح مت دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گر بے اللہ صمد دل بستائی از حد اسباب بیرون جستائی، کہ اگر تم نے اس خدائے بے نیاز سے دل وابستہ کر لیا ہے تو تم کو اس کی اس صفت سے بھی وابستگی جو ہے وہ دنیاوی اسباب سے بے نیاز کر دے گی۔ کہ اگر آپ اس صفت کو اپنے اندر وہ بلڈ کریں گے تو وہ بھی آپ کو وہ بے نیازی عطا کرے گی جو کہ تمہاری عظمت کا باعث بنے گی۔ کیونکہ یہ چیز تو جو ہے نا، جو بھی مال و اسباب کا گرویدہ ہو جاتا ہے تو وہ بندہ بکتا بھی ہے، پھر وہ قوم کو بھی بیچتا ہے، غداری بھی کرتا ہے، کرپشن بھی کرتا ہے۔ سو بندہ خدا مادی دنیا کے اسباب کا غلام نہیں ہوتا بلکہ وہ مادی دنیا اس کی غلام ہوتی ہے۔ زندگی گردش کرنے کا نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا نام ہے، گردش کرنے کا۔ لائف ڈز ناٹ گو اراؤنڈ ان سرکلز، جو سرکلز میں جائے گی تو پھر وہ مونوٹنس ہو جاتی ہے وہ چیز۔ ریپیٹیشن میکس تھنگز مونوٹنس۔ تو کیا تم مسلمان ہو؟
تو پھر غیر اللہ سے بے نیاز ہو جاؤ. غیر اللہ یعنی کہ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ادر دین گاڈ. سو دنیا سے بے نیازی ہی تم کو انسانیت کا بھلا کرنے کی طرف لے کر جائے گی. کیوں یہ بات جو ہے اس کو اس طرح سمجھے کہ مال و دولت سے بے نیازی آپ کو انسانیت کی بھلائی کی طرف لے کے جائے گی. مطلب آپ کے اندر وہ لالچ نہیں ہوگا. دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو حلال طریقے سے جو ہے جتنا مرضی آپ پیسہ وہ اکٹھا کریں لیکن یہ کمائیں اسے, لیکن اگر آپ کیا صرف زندگی میں مقصد ہی جو ہے وہی وہ رہ جائے تو پھر وہ آپ کو ہرس اور لالچ اور وہ چیزیں جو ہیں پھر جب آپ کو وہ آپ کے اوپر غالب آ جاتی ہیں تو پھر آپ کی منافع گیری کے اندر انسانیت سیکریفائس ہوتی ہے, ایکسپلائٹ ہوتی ہے اور ممالک جو ہیں وہ تباہ ہوتے ہیں. سو خدا سے مانگو اور عمرا کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ. امام علی کی طرح جو کی روٹی کھاؤ, یعنی سادہ اور کم خوراک کھاؤ اور زندگی میں سادگی اختیار کرنا سیکھو. امام علی سے سیکھو کہ کس طرح باطل کے ساتھ ٹکرایا جاتا ہے. پھر علامہ کہتے ہیں کہ منت از اہل کرم بردن چرا نشتر لاو نعم خوردن چرا. کہ اے مسلمان اپنی عزت کا سودا مت کر اور اہل سخاوت کا احسان مت اٹھا. اہل حق خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. با ہمت انسان کسی سے خیرات قبول نہیں کرتا. تم اپنے آپ کو گھٹیا مت سمجھو, تم تو یوسف کی طرح قیمتی ہو, اپنے آپ کو ارزان مت سمجھو. گرچہ باشی مورو ہم بی بالو پر حاجتی پیش سلیمانی مبر. کہ اگر تم ایک چونٹی کی اتنا بھی کم حیثیت ہو تو تب بھی کسی سلیمان کے پاس اپنی حاجت لے کر مت جانا, کسی اور کا احسان مت اٹھانا. علامہ کہتے ہیں کہ زندگی کا راستہ بہت دشوار ہے اور دشوار راستوں میں ساز و سامان کم اٹھایا جاتا ہے. یہ جو ہمیں شوق ہوتا ہے نا ہر چیز ہی بس جمع کر لے گھروں کو, اور مطلب ہر چیز سے بھر ہی دیتے ہیں ہم. سو وہ پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اتنا سامان آپ نے جو ہے وہ مدہ اکٹھا کر لے تو پھر اس کو چھوڑنے پہ دل نہیں کرتا. موت قریب آتی ہے تو مرنے پہ دل نہیں کرتا کہ یہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں, وہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ بھی ہو رہا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ زندگی میں سادگی اختیار کرنی چاہیے. کم چیزیں جو ہیں وہ اپنی ضرورت کی آبویسلی وہ ہونی چاہیے, لیکن ایسی چیز نہیں کہ جس کو آپ کو جو ہے وہ اس کی پل اتنی زیادہ ہو کہ آپ کو دوسرے سمت سے وہ روک دے. وہ اس لیے اسباب کا غلام نہیں بننا چاہیے. دنیا میں آزادی سے زندگی گزار اور ایک آزاد موت مر. ایک باعزت اور پروکار زندگی یعنی کہ گزارو, اس کا لب لباب یہ ہے. انہوں نے حضرت عمر کا قول بیان کیا ہے کہ دنیا کا احتیاج اس کی ضرورت جو ہے وہ کم کر دو اور ایک آزاد زندگی بسر کرو. جو بھی دنیا کی اس کو بھی زیادہ مال و دولت کی وہ ایک آزاد زندگی نہیں بسر کر سکتا کبھی بھی. اس کو تو یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. پھر جب وہ اتنا کچھ چاہیے ہوتا ہے تو پھر اس نے ہر اصول کے اوپر کمپرومائز کرنی. اس نے اگر وہی اس کا مقصود زندگی بن کے رہ گیا تو کمپرومائز تو کرے گا, پھر ہر اصول کو قربان کرے گا اس کو. سو ایک ایسی زندگی گزارو کہ دنیا کے لوگوں کو تم سے فیض پہنچے, نہ کہ تم کسی کے آگے سوالی بن کے جاؤ. سو علامہ فرماتے ہیں کہ تم بو علی قلندر کے مقام و مرتبے سے تو واقف ہو. حضرت بو علی قلندر ان کی پینٹنگ بھی لگی یہاں پہ. تو میں تم کا ایک مشہور شعر سناتا ہوں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ تو کیکاؤس کے تخت کو پیر سے ٹھوکر مار دے اور سر کٹوا دے, لیکن اپنی عزت کو ہاتھ سے مت جانے دے. ایسا عمل وہی شخص کر سکتا ہے جو کہ دنیا کی لذتوں سے آزاد ہو, یعنی یہ پورا اس کے اوپر ضبط نفس اور سیلف کنٹرول وہ چاہیے اسے. سو ایسے خوددار اور خدا پرست لوگوں کے کام
قدرت جو ہے وہ خود سنوارتی. شان بے نیازی کی مثال دیتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک سے عرض کیا کہ اے مولا قوم. امام مالک کے جو تھے ہمارے یہ 4 سنیوں کے جو مین سکولز آف تھاٹ ہیں، اس میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل اور امام شافعی. تو یہ وہ امام مالک ہیں، یہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں یہ زندہ تھے. تو وہ ان کو جو ہے وہ اب یہ مثال آپ کو دے رہے ہیں کس چیز کی، کہ جو دنیا کے مال و اسباب سے جو وہ اس کے اوپر غالب نہیں ہوتے، بلکہ اس میں جو ہے وہ اس میں وہ فقر کا آپ وہ رکھیں وہ سامنے. تو وہ امام مالک سے جو ہے وہ عرض کرتا ہے کہ اے مولا قوم، آپ کے دروازے کی خاک سے امت کی پیشانی جو ہے وہ روشن ہے، اور میں آپ سے درس لینا چاہتا ہوں. آپ از روئے مہربانی دارالخلافہ میں تشریف لے آئیں. اچھا، وہ مدینہ میں مقیم تھے، اور ہارون رشید کا جن کا جو عباسیوں کا دارالخلافہ تھا وہ بغداد تھا اس وقت. تو امام مالک اب آگے سے جو ہے امام مالک وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گفت مالک مصطفیٰ را چاکر ہوں، نیست جز سودای او اندر سرم، من کے باشم بستہ فترا کے او، برنخیزم از حریم پاک او. یہ ویسے مطلب کہ اب یہ دیکھیں کہ امام مالک جو ہیں وہ جو آپ کا جو گریٹسٹ یا دا موسٹ پاورفل کنگ آف دیٹ ٹائم ہارون رشید جو ہے، تو اس کو کیا وہ جواب دے رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں، امام مالک نے کہا کہ میں تو رسول اللہ کا خدمت گزار ہوں، ان کا نوکر ہوں، اور میرے اندر سوائے ان کے کسی اور کا عشق نہیں سمایا ہوا. میری ان کے ساتھ ایسی وابستگی ہے کہ کبھی بھی ان کے روضہ مبارک کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. میں تو یثرب کی خاک چومنے ہی کی وجہ سے زندہ ہوں. مدینے میں میری گزری ہوئی رات تیرے عراق کے دن سے کہیں زیادہ روشن ہے. عشق مجھے کہتا ہے کہ میرا حکم مان اور یہیں رہ، اور کسی بادشاہ کو بھی اپنی خدمت گزاری کے لیے بھی قبول نہ کر. اے خلیفہ، تو میرا آقا بننا چاہتا ہے، وہ یعنی کہ تو میرا آقا بننا چاہتا ہے، ایک آزاد انسان کا مالک، یعنی یہ تو ناممکن ہے. بہر تعلیم تو آیم بردرت، خادم ملت نہ گردد چاکرت. بہرائی خواہی اگر از علم دین، درمیان حلقہ یہ منم نشین. کیا میں تم کو درس دینے کے لیے تمہارے دروازے پر آؤں؟ جان لو کہ جو ملت کا خادم ہے وہ تمہارا خادم نہیں بن سکتا. اگر تم کو علم دین حاصل کرنے کی خواہش ہے تو میرے حلقہ درس میں آ کر بیٹھو. یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں کہ بے نیازی میں بڑے ناز ہیں. یہ بے نیازی ہے نا، شان بے نیازی، مطلب نہ مال و دولت کا لالچ اور نہ اس کے بادشاہ کے حکمران اس کی طاقت کا کہ سر کٹوا دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. ٹوٹل بے پرواہی. اس کے بھی اندر بے شمار جو ہے وہ ناز ہے بے نیازی کے اندر. بے نیازی اختیار کرنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو خدا کے رنگ میں رنگ لینا، اور اس صفت کو یعنی کو اپنے اندر اجاگر کرنا، یعنی مال و اسباب سے بے نیاز ہو کر ایک باوقار اور عظمت والی زندگی گزارنا. اب یہ کیوں آپ کو سارا جو ہے نا، یہ آپ یہ سمجھیں کہ
یہ جو ہے اس کی وہ جسٹ ہے کہ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے. تو انہوں نے امام مالک کے ان کے عمل سے آپ کو یہ بتایا کہ پھر بے نیازی اس طرح ہوتی ہے شخص کے اندر. پھر وہ مطلب کہ آپ وہ دیکھیں نا ان کے اندر کیا ہے، عشق رسول سمایا ہوا ہے اور خدا کی وہ توحید سمائی ہوئی، یہ دو چیزیں ہیں. اور وہ مطلب کہ انسان میں یہ دو چیزیں موجود ہوں تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہو سکتا. تم نے علم غیر تو سیکھ لیا ہے، یعنی تم نے مادی دنیا میں تم کھو گئے ہو اور اس پر تم نے ماسٹری تم نے حاصل کر لی ہے. تم اس کے مال و اسباب سے اپنی وقت جو ہے تم نے بنائی ہے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ اب پتہ نہیں چلتا کہ تم واقعی تم ہو یا کوئی اور ہو، یعنی کہ اپنی آئیڈینٹی ہی انسان کھو بیٹھتا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ عموماً یہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ کس چیز کی آپ کے سامنے جو ہے وہ جو ہے نشو وہ دکھاتے ہیں، آپ کو دکھاوا کرتے ہیں اپنی دولت کا، مطلب اپنی میٹیریل چیزوں کا آپ کے سامنے وہ آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز سے پہچانے جاتے ہیں. ابھی اتنی فیکٹریاں ہیں، یہ گاڑیاں ہیں، واٹ یہ ہے، یہ فلانی گھڑی پہنی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کی انسان کی پہچان نہیں کبھی ہو سکتی، اس کی ذات کی پہچان نہیں ہے، یہ اس کے اسباب کی پہچان ہے اس کے. سو اے خلیفہ، غیر اللہ سے وابستگی کی وجہ سے تیری روح جو ہے وہ بالکل بے جان اور بنجر ہو کے رہ گئی. کیونکہ یہ بھی بادشاہ بھی تو عیش و عشرت اور مال و دولت میں گوئی ہوتے تھے نا. یہ جنگیں بھی وہ کرتے تھے تو سلیوز اور ان کے ٹریجرز اور علاقہ وغیرہ فتح کرنے کے لیے. تو اسلامی روح کا جذبہ جو ہے وہ تو کھو بیٹھا ہے. اپنی کھیتی کو خود ہی تو نے برباد جو ہے وہ کیا، اس کو برباد مت کر. دین حاصل کرنا ہے تو مادہ پرستی سے بے نیاز ہو جا، یا اس سے بے نیاز ہونا ہی پڑے گا. یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ نہیں چلتی. تمہاری عقل اور سوچ غیر کی زنجیر سے جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے، بلکہ تیری سانس، تیری زندگی سب غیر سے ہی وابستہ ہیں. تیری گفتگو اور تیری آرزویں بھی ادھار سے مانگی ہوئی ہیں، یعنی تم ہر معاملے میں دوسروں کے مرہون منت ہو. اون نگاہش سر ما زاغ البصر، سوئے قوم خیش باز آید اگر. اب یہ امام مالک اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جن کی نگاہ ما زاغ البصر کا راز تھی، یعنی جن کی نظر خدا کی طرف سے کسی غیر کی طرف کبھی بھی نہیں بھٹکی. یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے نا کہ وہ معراج کی طرف، کہ نہ ان کی نگاہ بھٹکی اور نہ انہوں نے جھپکی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ذات جو اپنی امت کو پہچاننے والی ہے جس طرح ایک شمع اپنے پروانے کو پہچانتی ہے. اگر وہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیکھیں گے تو وہ کہہ اٹھیں گے کہ اے ہارون رشید، تو میری قوم سے نہیں ہے. تو افسوس ہے تیرے پر جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی دور ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ زندگانی مثل انجم تا کجا، ہستی خود در سحر گم تا کجا. تو کب تک ستاروں کی طرح زندگی گزارے گا، یعنی ستاروں کا وجود نہیں مرہون منت ہوتا ہے نا، رات کا مرہون منت ہوتا ہے، یعنی اپنا وجود ہی نہیں برقرار رکھ سکتا، جن کا چمکنا اور نہ چمکنا رات اور دن پر منحصر ہے. اے خلیفہ، تو مادی دنیا کے چکروں میں پڑ کر اپنا حقیقی مقام و مرتبہ گوا بیٹھا. تم تو خود ایک آفتاب کی حیثیت رکھتے ہو، دوسروں سے چمک حاصل کرنے کا کیا فائدہ. اپنی خودی کی طرف نظر ڈالو کہ تم کو اپنی خوبیاں اور صلاحیتیں نظر آئیں. آخر کب تک
تو مرہون خیر یہ گھاٹے کا سودا کرتا رہے گا، اے نادان تو نے اکسیر دے کر مٹی حاصل کر لی. اکسیر is that alchemy, that science which has the ability to turn base metal into gold. تم دوسروں کے مرہون منت رہنے کے بجائے اپنے دل کو روشن کرو، اپنی خودی کو مستحکم کرو اور ایک بلند مرتبہ زندگی گزارو. اپنی خودی پر خود حاکم بنو اور کسی اور کو اس پر حکم مت چلانے دو. جس کسی کی بھی خودی کمزور ہوگی اس کی ذات پر کوئی اور حکمران ہوگا. زمانے میں صرف وہی افراد اور قومیں کامیاب ہوئی ہیں جو کسی دوسرے کی مرہون منت نہیں ہیں. اور یہ آخری شعر میں کہتے ہیں کہ از پیام مصطفیٰ آگاہ شو، فارغ از ارباب دون اللہ شو. رسول اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے مکمل طور پر آگاہ ہو جاؤ اور اس پر کامل عمل کرو. اللہ کے سوا تمام مادی قوتوں سے یا غیر اللہ سے اپنا آقا ماننے سے آزاد ہو جاؤ. یہی تعلیمات نبی کی روح. تو یہ جو قل ہو اللہ کی دوسری آیت ہے سورہ اخلاص کی، یہ اس کا وہ تھا. تو آگے جو اگلی آیت ہے وہ ہے لم یلد ولم یولد. اس کا معنی ہے کہ نہیں جنا اس نے کسی کو اور نہ وہ جنا گیا. تو اس کو دیکھو اب ایسی کس طرح علامہ اس کی تفسیر کرتے ہیں اور آپ اس میں کیا جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس آیت کا مطلب تو یہی ہے کہ نہ خدا کو کسی نے جنم دیا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو جنم دیا ہے. مطلب یعنی کہ ہم جنم دیے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے. تو اس کی ہستی جو ہے وہ تو ہمیشہ سے تھی، تو وہ ایسے کوئی پروسیس میں سے نہیں گزری، نہ گزر سکتی ہے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. تو اس کی ذات ان سب علتوں سے پاک ہے. اس آیت سے علامہ یہ نقطہ اخذ کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ ان مادی اسباب سے پاک ہے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی وطن، رنگ و نسب اور نسل سے بالا تر ہونا چاہیے، ورنہ ان کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا نہ ہو سکے گی. مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد توحید پر ہے اور رنگ و نسب پر نہیں. یہ جو علامہ کا نظریہ آف نیشنلزم ہے وہ آپ وہ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو نسل پرستی، نسب پرستی، رنگ، علاقے کے ساتھ تعلق ہونا، اس نے تب بھی دنیا میں تباہی مچائی تھی اور اب بھی مچا رہی ہے. اور یہ لیٹسٹ تو آپ کے سامنے ہے، یہ غزہ کی صورتحال، وہ اسرائیل کا جو ہے وہ سپیریورٹی کمپلیکس، اور جس طرح جو ہے یہ تمام ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. تو ان کی وہ بیسس تو یہی ہے کہ بیکاز دے آر دا وائٹ پیپل، سو وہ جو ہے وہ سپیریئر ہیں دوسروں کے اوپر، اور اس ضمن میں اپنی سپیریورٹی کو برقرار رکھنے کے لیے یا امپوز کرنے کے لیے اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کروڑوں لوگوں کا بھی خون کرنا پڑے تو وہ کر جائیں گے. وہ علامہ وہ صحیح کہتے ہیں کہ وہ کیا کہ میں فرنگ کو جانتا ہوں، چنگیز سے تاریخ تر ہے. یہ کیا شعر ہے؟ ہاں ہاں، اندرون چنگیز سے تاریخ تر. میں تو کہتا ہوں چنگیز بھی بہت پیچھے رہ گیا، مطلب تو مثال ہی کوئی نہیں بنتی. چنگیز تو کم از کم جو تھا وہ پکڑ کے تو ساروں کو ختم کر دیتا تھا. یہ تو سسکا کر مطلب اذیتیں دے کر مارنے کے چکروں میں وہ انہوں نے کرنا ہی تھا. انہوں نے یہ بھی جو ہے یہ پیس اگریمنٹ ہے، یہ بھی قائم نہیں رکھیں گے. انہوں نے کبھی کوئی زندگی میں قائم تو رکھی کوئی نہیں. اینی وے آپ دیکھیں ابھی وہ کیا ہوتا ہے آگے. سو وہ کہتے ہیں
کہ قوم تو از رنگ و خون بالا تر است، قیمت یک اسودش صد احمر است، قطرہ آب وضوء قمبری در بہا برتر ز خون قیصری۔ کہ اے مسلمان، تیری قوم رنگ و نسل کی تمیز سے بالا تر ہے، تمہارے ایک حبشی یعنی ایک کالے کی قیمت جو ہے وہ 100 گورے ہیں اس کی، یعنی تمہاری قوم کا ایک معمولی آدمی اپنی قدر و منزلت کے لحاظ سے دوسری قوموں کے اعلیٰ نسب کے کئی افراد سے جو ہے وہ بھاری ہے۔ امام علی کے غلام قمبر کے وضو کا پانی کا ایک قطرہ اپنی قیمت میں کسی بھی بادشاہ کے خون سے بہت بڑھ کر ہے۔ تم اپنی نسل و نسب کے حوالوں سے آزاد ہو جاؤ اور حضرت سلمان فارسی کی مثال اپنے سامنے رکھو، جنہوں نے خود کو ابن اسلام کا بیٹا کہلانا پسند فرمایا تھا۔ صرف مسلمان، رنگ و نسب و نسل سے بے نیازی۔ یہ حضرت سلمان فارسی بہت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی تھے، تو ان کو جب کسی نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سلیمان ابن اسلام، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی قبیلے سے، کسی علاقے سے، کسی نسل سے انہوں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، انہوں نے صرف اسلام سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ تو اس کا علامہ یہ وہ بتاتے ہیں کہ اس کا جو اس بات کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سیکھنا چاہیے کہ آپ صرف مسلمان ہیں، یعنی کہ رنگ اور نسل سے جو ہے نا انہوں نے اس سے بالکل بے نیازی اور سے بے تعلقی انہوں نے وہ شو کی تھی۔ اور یہی چیز اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو دنیا کی جو تباہی ہو رہی ہے وہ اسی بیسس پہ ہو رہی ہے، ریس کے اوپر، آن دا میٹرز آف ریس، سپیریورٹی، انفیریورٹی، اسی کی بیس کے اوپر ساری دنیا کے اندر تباہی ہو رہی ہے۔ دس از دا بیسک پوائنٹ، اور یہی بیسک پوائنٹ ہے جو کہ اسلام جس کو ختم کرتا ہے، اور کوئی مذہب اس کو اس طرح ختم نہیں کرتا ہے جس طرح اسلام اس چیز کو جو ہے وہ ایکوالٹی اور وہ یہ جو ہیومن ایکوالٹی، یہ ریس کو ختم جو ہے وہ کانسیپٹ کو ختم کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ ایکوالٹی نہیں ہوگی تو پھر آپ میں یونٹی بھی نہیں ہو سکتی، اگر یونٹی نہیں ہوگی تو پھر آپ میں وہ فریڈم بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ وہ کسی دوسرے کو آزاد کرنا نہیں چاہیں گے یا اس کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ وہ دیکھیں نا، سارا کچھ جو بھی ہے، جو سپیریئر ریس والے جو لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ دوسروں کو غلام بنانا چاہتے ہیں اپنا۔ They want to make them slaves. So anyway وہ کہتے ہیں کہ ملت ما شان ابراہیمی است، شہد ما ایمان ابراہیمی است۔ اب وہ مثال بھی آپ کو کس چیز کی دیتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں کس طرح ہے کہ آپ کے اندر یہ رنگ و نسل اور یہ جو چیز، یہ جو فرق ہے کس طرح ختم ہونا چاہیے۔ تو اس کی مثال کس نے دیتے ہیں؟ شہد کے مکھی کے چھتے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ملت ایسے ہے جیسے ابراہیمی شہد کا چھتا ہو۔ حضرت ابراہیم سے ہماری ہے نا، ہماری مطلب بنیاد جو ہے اسلام کی، ادھر سے ہم کہتے ہیں شروع ہی، اور ہمارا شہد ابراہیمی ایمان ہے، یعنی کہ ہماری ملت جو ہے وہ ایک شہد کے چھتے کی طرح ہے، اور ہمارا ایمان جو ہے وہ شہد کی طرح ہے۔ اب شہد کے چھتے کی اب کنسٹرکشن کو آپ وہ دیکھیں، اس میں چھید ہوتے ہیں، وہ ہیکساگن یا پتہ نہیں سکس سائیڈڈ ہوتے ہیں، وہ بنے ہوتے ہیں، اور اس میں یعنی کہ چھید، مختلف چھید ہوتے ہیں اس میں۔ اگر ہم رنگ و نسل میں گم ہو گئے تو ہم اپنی اخوت یعنی کہ یونٹی جو ہے وہ کھو بیٹھیں گے، ہمارے بنیاد کی جڑیں کمزور پڑ جائیں گی، اور اگر تمہاری سوچ نہیں بدلی تو تمہاری فکر ابھی تک وہ نامسلم ہے، وہ تمہاری فکر مسلمان ہی نہیں ہوئی۔ anyway اس کا بیسیکلی یہ جو شہد کا وہ مثال آپ کو دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں یہ مختلف پھولوں سے وہ پولن کو اکٹھا کر کے لاتی ہیں، اور یعنی کہ
کوئی گلاب کے پھول سے کوئی پولن لے کے آئی ہے، کوئی نیلم کے پھول سے، کوئی چنبیلی سے، کوئی اس طرح، تو وہ سب لا کر اس سے وہ شہد بنتا ہے جو کہ سب ایک ہی ہوتا ہے. تو وہ مختلف اس میں جمع تو کرتی ہیں وہ مکھیاں وہ شہد کو، لیکن جو ہے وہ پھولوں کی پہچان نہیں رہتی بیچ میں. تو وہ مثال آپ کو اس لیے وہ دے رہے ہیں کہ جس طرح ملت میں آپ کا تعلق چاہے کسی علاقے سے ہو، کسی نسل سے ہو، جو بھی ہو، جب آپ ایک ملت بنتے ہیں تو پھر آپ وہ ملت مسلمہ کا آپ ایک فرد ہیں، and you will be recognized or you should recognize yourself as such. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتا کہ ایک جو ہے وہ شاید یہ کہتا ہے کہ میں تو نیلم کے پھول کا ہوں، میں فلانے پھول کا ہوں، ڈمکانا، وہ اپنی آئیڈینٹی جو ہے اس میں یونیفائی کر لیتے ہیں. یہ ہے اس میں جو یہ شہد کی جو ہے وہ مثال ہے. آگے جو مثال وہ دیتے ہیں، یہ رسول اللہ کے ایک جو تھے وہ اپنا صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود، بڑے مشہور صحابی، ان کا نام عموماً سب نے سنا ہی ہوگا. وہ تو ان کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت مسعود جو کہ ایک عاشق رسول اور سراپا سوز عشق تھے، اپنے بھائی کی موت پر ان کا سینہ جو تھا وہ جل اٹھا. ان کے بھائی وفات پا گئے. شدت غم سے ان کا رونا بند نہیں تھا ہوتا. انہیں غم اس بات کا تھا کہ ان کا بھائی بھی ان کی طرح ایک عاشق رسول تھا. اس بات کا غم نہیں تھا کہ وہ مر گیا. وہ افسوس کہ وہ جو ان کو اس بات کا غم تھا کہ افسوس کہ وہ دیدار نبی سے محروم ہو گئے. جبکہ جب ان کی آنکھیں اب بھی دیدار نبی سے روشن ہیں تو ان کا بھائی جو ہے وہ محروم ہو گیا. اس وجہ سے ان کو زیادہ صدمہ پہنچانے، انہیں زیادہ صدمہ اس بات کا تھا. اب علامہ فرماتے ہیں کہ نیست از روم و عرب پیوند ما، نیست پابند نسب پیوند ما، دل بے محبوب حجازی بستائیں، زن جہت با یک دیگر پیوستائی. کہ یہ بات ذہن میں ڈال لو کہ ہمارا جو ایک باہمی تعلق جو ہے وہ چاہے روم اور عرب یا کسی علاقے کی وجہ سے نہیں ہے. ہم کسی جغرافیائی حدود کے پابند نہیں ہیں. ہماری وابستگی تو صرف حضور اکرم کے ساتھ، جو ان کے ساتھ دلی وابستگی، جو ان کے ساتھ محبت ہے، اس وجہ سے the thing is کہ جو ہمارے جو یونیفائنگ، یہ جو ہماری یہ جو ہر ہماری ادر ڈسٹنکشن کو ختم کرتی ہے، وہ ہمارا رسول اللہ علیہ وسلم سے وابستگی. دیکھیں جو ہے وہ امت، آپ وہ امت محمدیہ ہیں. آپ خدا تو ساروں کا ہے، لیکن آپ کی ان کے ساتھ وابستگی آپ کو ایک امت جو ہے وہ بناتی ہے. ہمارے باہمی اتحاد کے لیے صرف نبی کریم سے عشق اور محبت ہی کافی ہے. یہی ہمارے اتحاد کے لیے کافی ہے. یہ پتہ نہیں علامہ کا شعر ہے، ماں چشم مست ساقیے بطھا ہستیم. یہ اس کا رومی کا ہے یا پتہ نہیں، چیک کرنا ہے. ماں چشم مست ساقیے بطھا ہستیم، کہ ہم بطحا کے ساقی، بطحا یہ مدینے سے نسبت ہے اس کی، کہ ہم اس کے ساقی کی، یعنی ان کے رسول اللہ علیہ وسلم کے ان کی محبت میں، ان کی آنکھوں کی جو وجہ سے، مطلب کہ ان کی محبت میں سے ہم جو ہے وہ مست ہیں، ہم ان کی وجہ سے ہیں. جب سے ان سے محبت کی مستی ہمارے خون میں دوڑی تو اس کی بدولت ہم نے پرانے اور فرسودہ افکار جو تھے وہ جلا ڈالے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو تھا وہ ایک بہت انقلابی پیغام تھا، اور نئے افکار سے اپنی فکر کو روشن کیا. وہ ہمیں بت پرستی سے توحید کی طرف لے کے آئی
اور ہماری دنیا ہی بدل ڈالی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عشق او سرمایہ یہ جمعیت است، ہم چو خون اندر روح کے ملت است، کہ حضور کا عشق ہماری جمعیت کا باعث ہے، انہی کا عشق ہماری ملت کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ یہ بات جان لو کہ عشق کا تعلق روح سے ہے اور نسب کا جسم سے، اور عشق کا تعلق جسم کے تعلق سے کہیں زیادہ مضبوط اور برتر ہے۔ جسم نے تو ختم ہو جانا ہے، جب بھی خواب میں جانا ہے اس کا تو وجود ہی نہیں رہنا، لیکن روح کا وجود رہے گا۔ سو اس کا تعلق جو ہے وہ برتر ہے جسم کے تعلق سے، کہ وہ ہمیشہ قائم رہے گا ان ایٹرنٹی آلسو۔ سو مسلمانوں کا آپس میں عشق رسول کی بنا پر ایک روحانی تعلق ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ عشق ورزی از نسب باید گذشت، ہم ز ایران و عرب باید گذشت۔ اگر تم نے عشق رسول اختیار کرنا ہے تو پھر ایران اور عرب یعنی علاقائی نسبت کو چھوڑنا پڑے گا۔ عشق رسول کا یہی تقاضا ہے۔ حضور کی امت حضور ہی کی مانند خدا کا نور ہے، وہی ہمیں وجود میں لے کر آئے ہیں، انہی کی وجہ سے ہم امت بنے ہیں۔ ہمیں ان کے نقش و قدم پر ہی چلنا چاہیے۔ جس طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور حق ہیں، اسی طرح ان کی بنائی ہوئی امت بھی نور حق ہے، کیونکہ ہماری ہستی رسول کی ہستی سے ہے۔ سو ہماری ہستی رسول کی ہستی سے جڑی ہوئی ہے، اور یعنی کہ اس سے اخذ کی ہوئی ہے، اور کیونکہ نور حق کسی وطن یا نسل اور قوم سے وابستہ نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کو بھی ایسی قیدوں سے آزاد ہونا چاہیے۔ ہر کے پا در بند اقلیم و جد است، بی خبر از لم یلد و لم یولد است۔ بس یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو کوئی بھی اس وطن پرستی اور نسل پرستی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ اس آیت یعنی کہ لم یلد و لم یولد کی صحیح طرح اس کو سمجھ ہی نہیں پایا، اس کی حقیقت سے، اس کی روح سے ہی بے خبر ہے۔ اور بس یہاں پہ آ کے جو ہے وہ آپ کو میرے خیال میں یہ اتنا کوئی مشکل یہ نہیں ہے، اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے سچ اس سب کے اندر۔ اب یہ لاسٹ آخری وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے کوئی اس کی برابری کرنے والا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح خدا کا کوئی ہمسر یا اس کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح ملت اسلامیہ کو بھی وہ عظمت اور اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہیے جس کا کوئی ثانی بھی نہ ہو۔ کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو خدا کی برابری کا دعویٰ کر سکے، تو امت مسلمہ بھی ایسی منفرد اور یونیک ہونی چاہیے جس کا کوئی اور امت جو ہے وہ کوئی اور امت اس کی برابر بھی نہ آ سکے۔ تو دس از آپ وہ سمجھیں کہ جو ہے نا ایسی یونیک امت جو ہے وہ آپ کو بننا چاہیے۔ اینڈ مطلب کہ خیر یہ تو ایک وہ ہے نا، جب وہ یونیک بننے کے لیے پھر آپ کو کوئی عمل کرنا پڑے گا نا، کہ آپ نے اس میں جو ہے وہ مطلب وہ بے عملی کر کے اور صرف تقدیر پرستی کی طرف مائل ہو کے تو آپ ایک اعلیٰ اور عظمت والی اور بلند مرتبہ والی امت تو نہیں بن سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم چشم از جہان بربستائی، فطرت ان دل بے حق پیوستہ چیست، نہیں، مسلم چشم از جہان بربستہ چیست، فطرت ان دل بے حق پیوستہ چیست۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کس قسم کا وہ مسلمان ہے جس نے اپنی دنیا سے آنکھیں بند کی ہوئی ہوں، وہ کیا ہوتا ہے، وہ کس قسم کا انسان ہوتا ہے جس نے دنیا سے اپنی آنکھیں بند کی ہوں، یعنی وہ کیسا مسلمان ہے جس نے اپنے آپ کو مادی دنیا کی آلودگیوں سے یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا ہو۔ یہ اس میں آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے وہ پڑھا تھا، وہ بو تراب حضرت علی کی جو صفت تھی، ان کی جو لقب جو رسول اللہ نے کو دیا تھا کہ the master of
دس ارتھ، یعنی کہ جو ماسٹر آف یہ مٹی کا باپ، یعنی کہ جو مٹی اس کے یعنی یہ مادی دنیا جن کے زیر تسلط میں تھی، ان کے قدموں کے نیچے تھی. سو وہ جس کا دل خدا سے وابستہ ہے اس کی فطرت کیسی ہوگی؟ ایک ایسا مسلمان جو کہ دنیا میں تو رہتا ہے لیکن اس سے دل نہیں لگاتا، وہ اس سے بے نیاز ہے، وہ خدا کا عاشق ہے، مال و اسباب کا نہیں. اس کا مقصود حیات خدا ہے، یعنی مال دولت نہیں ہے. علامہ ایسے مسلمان کی فطرت کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسے لالے کی پھول کی طرح ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر اگا ہو، جس تک کسی بھی گلچین کا ہاتھ نہ پہنچ سکے، یعنی کوئی اس کو اپنے تابع نہ کر سکے. تو آپ وہ اس لالے کے پھول جو ہے نا، اس کو علامہ پرسونیفائی کر رہے ہیں ایز اے ہیومن بینگ، ایسا ہیومن بینگ جس کو جو ہے اسے وہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی مالی کا پروردہ نہیں ہوتا، یعنی کہ لالہ کوہستانی اپنے ہی زور سے اگتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کرتا ہے میرا جوش جنوں میری قبا چاک. مطلب یہ جو وہ کانسیپٹ ہے کہ جب صبح کی تر و تازہ ہوا چلتی ہے تو اسی سے پھول جو ہیں وہ کھلتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لالہ صحرا جو علامہ اس کا بڑا استعمال کرتے ہیں اس استعارے کو، which symbolizes a human being جو کہ اپنا ایبلٹی، اپنی صلاحیت، اپنا انر سیلف اس کا وہ اظہار کرتا ہے ان بالکل ایڈورس سرکمسٹانسز. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو بھی حالات سے آپ کا جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کا جو ٹکراؤ ہوتا ہے وہ ناسازگار ہوتے ہیں. تو یہ جو پھول جو ہے یہ بغیر کسی کی اس کے اندر کوئی حصہ ڈالے ہے، وہ وہ اپنی خودی ہی اس کو ابھار کر اس کو باہر لے آتی ہے اور وہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتا ہے. اور آبویسلی علامہ کی خودی جو ہے وہ تعلق تو ہے وہ خدا کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ اس میں وہ پہلے کہہ رہے ہیں نا کہ ایسا مسلمان وہ کیسا ہوتا ہے جس نے کہ دنیا سے اپنی آنکھیں بند کی ہوں، وہ دنیا کے جو ہے وہ زیر تسلط نہیں ہے، اور جو ہے وہ اس نے خدا کے ساتھ دل جو ہے وہ جوڑا ہوا ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے وہ ایسے ایک پھول کی مثال دیتے ہیں جو کہ خود اپنے جوش جنون سے جو نکلتا ہے. وہ اپنی سرخی کا شعلہ، اپنا کھلنا وہ باد نسیم سے حاصل کرتا ہے، اسی سے اس کے رنگ میں نکھار پیدا ہوتا ہے. سورج کی کرنیں اس کو تر و تازہ رکھتی ہیں، شبنم سے اس کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے. خدا کی قدرت اس لالے میں انفرادیت پیدا کرتی ہے. لالے کا پھول ایک ایسے فرد کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جو کہ خدا کے ساتھ پیوستہ ہے، جس کا دل خدا سے بندھا ہوا ہے، اس لیے اس میں بھی انفرادیت یعنی یونیکنس ابھر کر سامنے آتی ہے. وہ دنیا سے الگ اور اس سے بے نیاز ہے. رشتہ با لم کن باید قوی تا تو در اقوام بھی ہمت آشوی، اون کے ذاتش واحد است و لا شریک، بندہ اش ہم در نہ سازد با شریک. بس تم کو لم یکن لہ کفوا احد، یعنی وہ خدا جس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ اپنا جو تعلق ہے وہ مضبوط رکھنا چاہیے، اس کی اس صفت کو یعنی اپنانا چاہیے تاکہ تم بھی دوسری قوموں میں ایک بے مثال قوم بن سکو. وہ جس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے، تو اس کا بندہ بھی کسی شریک کا متحمل نہیں ہو سکتا. وہ مومن جو خود بالا تر ہے، اس کی غیرت کسی ہمسر کو برداشت ہی نہیں کرتی. بس تم غم مت کرو کیونکہ تم ہی غالب رہو گے. ایسے مرد مومن تو دونوں جہانوں کو کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں. کیا سمندر اور کیا خشکی، کیا یہ بحر و بر، تو یہ تو بحر و بر ان کی گود میں پلتے ہیں.
جس کسی نے بھی خدا کی صفات اپنے اندر پیدا کی ہوں وہ بے پناہ صلاحیتوں، خوبیوں اور قوت کا مالک بنتا ہے۔ وہ بڑے سے بڑے خطروں سے ٹکرا جاتا ہے، وہ خدا کے حکم کا پابند ہے اور حق کے لیے ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی کی وجہ سے زندگی اپنا کمال حاصل کرتی ہے۔ اس جہاں کے شور و غل میں اسی کی تکبیر نغمہ زن ہے، اس کی نمایاں ہے۔ ایسے مسلمان کا عفو اور عدل احسان عظیم ہے، بلکہ اس کے قہر اور غضب میں بھی اس کا مزاج کریمانہ ہوتا ہے، رحم دلانہ ہوتا ہے۔ پرانی آیت غصہ پی جانے والوں اور لوگوں کو معاف کرنے والوں اور احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ یہ آگے سے جو بھی اشاعت ہے ان کی جست جو ہے نا وہ بس یہی علامہ کا شعر ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ ایک دو بند جو ہے نا وہ ساری یہ جست اس کی وہ یہی ہے۔ سو تو بے پروازی پری نہ کشودائی، کھرمکستی زیر خاک آسودائی۔ لیکن اے میرے نوجوان مسلمان جو ہے وہ مخاطب، تو پرواز کی طرف مائل ہی نہیں ہے، تو ایک کیڑے کی طرح خاک کے نیچے سو رہا ہے، تو ایک پستی والی زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ تو قرآن اور اس پر عمل سے دور ہوا ہے، اس لیے ذلیل اور خوار ہو گیا اور اپنی بے عمل زندگی کو تقدیر کی وجہ قرار دے رہا ہے۔ ای چو شبنم بر زمین افتندائی، در بغل داری کتاب زندائی۔ تو جو شبنم کی طرح زمین پر گرا پڑا ہے، ایک بے حیثیت ہستی کی طرح، تیری بغل میں تو ایک کتاب زندہ ہے، تیرے پاس تو قرآن حکیم ہے رہنمائی اور عمل کرنے کے لیے۔ اس بنا پر تو اپنی تقدیر بنانے کی خود صلاحیت اور قدرت رکھتا ہے۔ تو کب تک خاک کو اپنا ٹھکانہ بنائے رکھے گا؟ زمین سے اٹھ اور آسمان پر گزر کر، ذلت کی زندگی کو مت اختیار کر، قرآن حکیم پر عمل کر اور ایک کامیاب اور عظمت والی زندگی اختیار کر۔ تو دس از دا میسج جو کہ انہوں نے آپ کو یہ سورہ اخلاص کے جو ہے وہ تفسیر کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔